السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان کی 15ویں قومی اسمبلی اپنی 5 سال کی آئینی مدت ختم ہونے سے 2 روز پہلے ہی تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کسی بھی وقت قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھیج دیں گے۔ صدر کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی کے خاتمے کا عمل باضابطہ طور پر مکمل ہو جائے گا اور قوم نئے انتخابات کی طرف جائے گی جو نہ جانے کب ہوں گے۔ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے آج شام قومی اسمبلی کے آخری اجلاس سے الوداعی خطاب کیا، جس میں انہوں نے جہاں اپنی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، وہیں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھیجنا تو دور کی بات تنگ بھی نہیں کیا۔ حکومت کے 4 سالہ دور میں پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور فاشسٹ حکومت کا 16 ماہ میں اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں، دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھی روایت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے وہ کل اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں۔ آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا۔ ایک پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک 13 جماعتی اتحاد جس میں 80 ممبرز لے کر ایک ممبر کی بھی پارٹی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے بنا وزیر اعظم، نہیں، میں ان کے ووٹوں سے بنا جناب اسپیکر، ان کے ووٹوں سے۔ اور میں راجہ ریاض صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں تو راجہ ریاض صاحب سے کل میں ملاقات کروں گا، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤں گا ان سے۔ آئین کہتا ہے مجھے نام انٹرم وزیر اعظم کے، ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے انشاءاللہ۔ کل پہلی ملاقات ہے، یہ محفل آج برخاست ہوگی لیکن انشاءاللہ ضرور جلد دوبارہ یہ محفل لگے گی۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے تواتر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان دنوں بلا کے مصروف ہیں۔ آج اسمبلی کے آخری سیشن میں بھی وہ موجود نہیں تھے اور وزیر اعظم سے ملنے کا وقت تک ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال قوم کے لیے خاصی حیرت کا بھی باعث ہے۔ بہرحال راجہ صاحب کو اتنا ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے، کیا پتا ان کی جیب سے نگران وزیر اعظم کا نام برآمد ہو جائے۔ راجہ ریاض صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام فائنل ہے، لیکن حکومت کا کیمپ ابھی تک خاموش ہے۔ آج پیپلز پارٹی کی طرف سے سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کا نام بھی سامنے آیا، لیکن یہ معاملہ تاحال معمہ بنا ہوا ہے اور پراسراریت کی دبیس چادر اوڑے ہوئے ہے۔ انہی معاملات پر ہم حبیب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حبیب صاحب، یہ بات تو اب آلموسٹ کنفرم ہے، مردم شماری چونکہ نوٹیفائی ہو چکی ہے تو 90 روز میں انتخابات ممکن نہیں ہوں گے، پھر کیا ضرورت تھی کہ ہم نے صرف 2 روز پہلے اسمبلی تحلیل کر دی؟ مدت پوری کر لیتے، کیا اس میں حکمت ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو آئینی مدت ہے اور الیکشن کی تاریخ ہے، آئینی مدت ختم ہو جائے گی نومبر میں، اچھا، اور الیکشن کی تاریخ امکانی طور پر آ جائے گی جنوری فروری میں، تو اس ایک تو آخری دن، آئینی مدت کے آخری دن میں اور الیکشن کی تاریخ میں فرق کم سے کم ہو، تو لہٰذا ایک تو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم آئین کے کلوزسٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات، پہلے تو اس کے بعد پیچھے صرف یہی ایک ہی مقصد تھا کہ چلیے 1 مہینہ تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں، اب ماشاءاللہ 3 مہینے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ یہ چلے کہ 90 دن تو یہ ہیں اور پھر 4 مہینے حلقہ بندیوں کے ہیں، تو 4 اور 3 7 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ہر 2 صورتوں میں الیکشن کو چونکہ تاخیر مقصود ہے تو اس میں یہ مدت سائملٹینیسلی بھی شروع ہو سکتی ہے اور الگ الگ آگے پیچھے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو 2 سال کی ایک تھیوری چل رہی ہے کہ 2 سال بھی نگران حکومت، دیکھیے عظمیٰ، جس اسمبلی کی ابھی آپ بات کر رہی تھی، اس اسمبلی نے قرارداد پاس کر رکھی ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، دستور کے حکم کا مذاق اڑا رکھا ہے، عدلیہ کے حکم نامے کو باقاعدہ طور پر میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر رکھے کسی ڈبے میں، وہ بھی کچرے والے ڈبے میں پھینک دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ سب لوگ تقریریں حلق پھاڑ پھاڑ کے کرتے رہے ہیں 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ملک کے 15 کروڑ عوام کا حق رائے دہی جو 90 دن میں انہیں گارنٹی کیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن ہمارا جو ہے، اس نے کبھی اس کی کسی عمل سے، کسی بیان سے یوں نہیں لگا کہ وہ الیکشن بر وقت کرانے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کے اندر
کوئی ایک ایسی چیز ہے تو مجھے بتا دیں. اب جب 1.5 سال ہم ان کا بھی دیکھتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا بھی دیکھتے ہیں, اور پھر ان دونوں کے درمیان بعض لوگوں کا الزام یہ ہے کہ کوئی دونوں کے درمیان اٹی سٹی بھی ہے, تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اس نے ماضی میں صریحاً تجاوز کیا ہے, تو اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن کمیشن کہے کہ جناب 2040 اکتوبر میں ہم کروائیں. لیکن آج ہم نے ایک قرارداد پیش کی ہے سینٹ میں, پاس کروائی ہے وہ قرارداد, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 224 کے تحت بر وقت انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے. یہ میرے ہاتھ میں ہے. ریاستی اداروں سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی معاونت کریں. مشتاق احمد خان صاحب نے, جی ٹھیک ہے, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب موجود تھے سینٹ میں جب دستور ٹوٹ رہا تھا, اس وقت انہیں یہ خیال نہیں آیا. حالانکہ مشتاق احمد خان صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سینٹ میں بعض معاملات اٹھائے ہیں, لیکن اس وقت انہیں خیال کیوں نہیں آیا, ابھی کیوں آ رہا ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ دستور میں وہ حکم آج لکھا گیا کہ الیکشن بر وقت, ابھی کیوں آیا؟ دیکھیے اس کی وجہ عدالتی فیصلوں کا بھی ذکر ہے اس قرارداد تو عدالتی فیصلے کبھی میں نے تو ان کے دہن مبارک سے یہ نہیں سنا کہ پبلکلی آ کے کہتے کہ جناب 2 صوبوں میں الیکشن ہر وقت ہونا چاہیے. جب بھی یہ کہتے تھے, جب بھی سراج الحق صاحب کہتے تھے, جب بھی کہتے تھے, ساتھ ایک لیکن آ جاتا تھا, ایف ایم بٹ لگا کے آپ جو مرضی باتیں کرتے رہے. دیکھیے یہ ایک بے معنی قرارداد ہے, اچھا اس کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں. بات یہ ہے کہ یہ بے معنی قرارداد ہے یا خوف ہے کسی چیز کا؟ خوف تو اب ہر ایک کا ہے, خوف تو اب ہر ایک کا ہے, خوف تو اب انہیں پتہ چلے گا جب یہ میدان میں آئیں گے. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بنیادی طور پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پتے لگا لیے ہیں سارے, ہم نے ہاؤس ان آرڈر کر لیا ہے, تو ہم نے جناب ہمیں ریزلٹس بھی پتہ, اور ریزلٹس پوری دنیا کو پتہ ہے. اور یہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کا اندر آنا کسے نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے, سب کو پتا تھا. قانون کی طرف دیکھتے تھے تو سمجھ نہیں آتا تھا, حالات کی طرف دیکھتے تھے تو پتہ چل جاتا. شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے ہمارے دور حکومت میں ہم نے کسی کو تنگ بھی نہیں کیا, جیل بھیجنا تو دور کی بات. سبحان اللہ. اور وہ کہہ رہے تھے مجھے قطعاً خوشی نہیں ہے چیئرمین تحریک انصاف کے جیل جانے پر, کوئی مٹھائیاں نہیں بانٹی میں نے, اگر کسی نے بانٹی ہیں تو اچھی روایت نہیں ہے. ایک فارسی محاورہ ہے کہ چے دلاورس دزدے کے برکف دارت چراغ, کہ کیا معاملہ ہے دل کے چوروں کا کہ ہاتھ پہ چراغ لیے پھرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا یہ جو گھڑی والا قصہ جس کی وجہ سے آج چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہیں, وہ کس نے بنوایا تھا؟ ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ انہی کی فیور میں کیوں جاتا ہے؟ اس کے بعد یہاں پر کیا میں آپ کو یہ بات بنائے اطلاع بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے بعد لوگوں کی فہرستیں بنا کے پی ایم ایل این کے امیدواروں نے, جو صوبائی حلقوں کے ہیں اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے, انہوں نے پولیس کو دی, جس کی کہ فلاں کارکن کا فلاں گھر ہے, اس کو فلاں جگہ سے اٹھاؤ, اس کا فلاں بزنس ہے, اس کو وہ توڑو. یہ تو مجھے خود پتہ ہے, یہ تو مجھے, یعنی اب آپ اس کی کیا بات کر رہے ہیں, یہ کس نے کیا تھا؟ یہاں پہ جو زائد المیعاد نگران حکومت پنجاب کی, وہ کس کے شے پہ چل رہی تھی, اور وہ روزانہ کس شخص, کون سی پارٹی کے خلاف آ کے یہاں پہ جو ہمارے دوست عامر بیر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, جناب محسن نقوی صاحب, جناب آئی جی صاحب, روزانہ آ کے کس کے بیانات کی صفائی دیتے رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں؟ اچھا مطلب آپ کمال کرتے ہیں, ہم نے کسی کو نہیں پکڑا. آپ نے پنجاب میں لوگوں کو, پولیٹیکل کارکنوں کو دیواروں میں چنوا دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل تاریخ کر دیے, ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنوا کے. آپ کہتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں پکڑا, چھ دلاورس دزدے. اچھا یہ نگران وزیر اعظم کا معاملہ اب تک اتنا معمہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی نام باضابطہ طور پر سامنے نہیں آ پا رہا؟ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام فائنل کر لیے ہیں, حکومت کی طرف سے کوئی نام نہیں ابھی تک آیا ہے. پیپلز پارٹی نے گو کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام دیا, لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی نام ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ جو سرفیس پہ آیا ہو, میڈیا پر آیا ہو کہ ہاں یہ نام ہے ہماری طرف سے. یہ تو ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے کہ یہ جس پارلیمنٹ کو جعلی کہتے تھے اسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بہرحال بیٹھے ہیں, تو اب انہیں یہ ایک اختیار تو مل گیا دستور کے مطابق. دستور کے مطابق ہر وہ اختیار جو ان کی فیور میں جاتا ہے وہ استعمال شدہ ہے. ہمارے حقوق کی جہاں بات آئے گی ان کو رون دیا جائے گا. فی الحال تو دستور کا مطلب یہ ہے نا کہ جو شہباز شریف صاحب اور ان کے دوست کہیں وہ دستور ہے, جو دستور کہے وہ ایک مذاق ہے, وہ ایک فتنہ ہے, وہ
وہ اگر عدالت کہے تو بھی نہیں مانا جائے گا. تو خیر اب چونکہ ان کے پاس یہ آ گیا ہے یہ اختیار کہ جناب کہ انہوں نے نگران وزیر اعظم چننا ہے, تو میں آپ کو ایک عرض کروں کہ نگران وزیر اعظم ان میں سے کسی نے نہیں چننا. نگران وزیر اعظم حالات کی ڈکٹیشن پہ آئے گا. اچھا جی, حالات کی ڈکٹیشن کیا ہے؟ اگلا سوال. اچھا حبیب صاحب مجھے یہ بھی آپ بتائیں کہ نگران وزیر اعظم کے پروسیس کے حوالے سے ابھی ہم یہ سن رہے تھے کہ اگلے 3 دن مشاورت ہوگی راجہ ریاض صاحب کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ. چلیں 3 دن ان کی مشاورت ہوتی ہے, کوئی بات نہیں بنتی, تو پروسیس تھوڑا سا بتا دیں. گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن حالات کی ڈکٹیشن پہ آنا, لیکن ایک پروسیس جو ہے وہ گو کہ آپ پہلے بھی پروگرام میں اس بارے میں بتا چکے ہیں. 2 دن 3 دن اور پھر 2 دن, یعنی 2 دن صدر کے ساتھ یعنی آپس میں بات کریں گے, صدر کو بتائیں گے, نہیں بات کرتے 3 دن کمیٹی کے پاس چلا جائے گا, پھر اس کے بعد 3 دن کے لیے 3 3 6 2 8 7 یا 8 دن بنتے ہیں ٹوٹل پروسیس میں, تو وہ پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا. اور دیکھیے نگران وزیر اعظم جو ہے اس کا آپ یہ بات فنڈامنٹلی سمجھ لیجئے کہ جو پورے کا پورا اختیار ہے وہ جناب چیف الیکشن کمیشنر کے پاس چلا جائے گا. یعنی نگران وزیر اعظم کو بہت کچھ نہیں کر پائیں گے. تو اگرچہ انہیں کچھ تھوڑا سا انہیں دیا گیا ہے اختیار کہ وہ جاری معاہدوں کے اوپر کچھ بات کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہی ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہوں گے. یعنی وزیر اعظم ایک نمائشی نگران وزیر اعظم ہوں گے, لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب ہی چلائیں گے. اب ماشاءاللہ جس نام میں ان کے انداز میں اور نام میں دونوں میں سکندری بھی ہے, سلطانی بھی ہے اور راجگی بھی ہے, تو ماشاءاللہ ایک ہی نام میں 3 شاہانہ اقسام اکٹھی ہو جائیں کی شخصیت میں, تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا کیا. یہ راجہ ریاض صاحب کدھر بیزی ہیں اتنے, وزیر اعظم صاحب نے جب انہیں مخاطب کیا اس وقت بھی اسمبلی میں موجود نہیں تھے, وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت ان کے پاس آج ملاقات ہونی تھی, نہیں ہو سکی. راجہ ریاض صاحب انہیں بھی نام دے دیے گئے ہیں. اچھا, تو جہاں پہ ضرورت پڑی وہ راجہ ریاض صاحب کی جیب سے بھی وہ نام نکل آئے, نام انہی کی جیب سے نکلا, نام ہو سکتا ہے ان کی جیب سے نکل آئے, ورنہ یہ سب خود مان لیں. لیکن بہرحال اب حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اب یہ ہے کہ اب ان سب کو کسی اور کا اب یہ کھیل میں تھوڑی سی ابھی بھی برابری نہیں ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ان کی طرف سے بھی فیلڈ ان کا نیچا ہوگا. لیکن آج عثمان میں دونوں تقریریں, آج خواجہ آصف صاحب کی تقریر سن رہا تھا. خواجہ آصف صاحب کی تقریر سنتے ہوئے مجھے ایک بڑا ہی دلچسپ, میں نے کچھ فکریں نوٹ کی. اچھا میں آپ کو وہ ضرور بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بات کہی کہ نومبر 2022 کے بعد سٹیبلٹی آئی, ٹھیک ہے, اور ہمارے شہباز شریف صاحب جو تھے کابینہ کے آخری اجلاس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں. اب ان دونوں باتوں کے درمیان فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک آپ کو یاد ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ نومبر تک تو ہماری حکومت ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور آج جو شہباز شریف صاحب ایک بات کر رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب دوسری بات کر رہے ہیں, تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. اور وہ نشانیاں کیا ہیں یہ بھی ایکسپلین کریں. اچھا نہیں میں نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد مجھے معاف کر دیں. اچھا اس کے بعد دیکھیے پھر آج خواجہ آصف صاحب نے ایک دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ بجلی چوری, ٹیکس چوری, گیس چوری, یہ سب, اور انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کی جو بدعنوانی ہے دراصل وہ پاکستان کے لوگوں کو غریب سے غریب تر بنائے دے رہی. آپ کو یہ بیان سنا نہیں لگ رہا؟ ٹھیک ہے, وہ کون دیا کرتا تھا؟ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین یہی بات کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ جناب تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین کیا سابق چیئرمین ہو گئے. ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے, ابھی وہ عدالتی فیصلے قائد ایک سیف زون ہے, ٹھیک ہے, یا بانی, کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کی نااہلی کا بھی تو آرڈر جاری کر دیا نا. اب انہوں نے کہا کہ اعلیٰ طبقے کی کرپشن نے جو ہے یہ سارا ظلم اٹھایا ہوا. اچھا یہ بات انہیں اب یاد آئی ہے. وہ اعلیٰ طبقہ کون ہے یہ بھی تو بتا دیتے نا. آج مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ میری, چونکہ پیٹرولیم کی وہ دیکھتے ہیں معاملات, تو کہہ رہے تھے میری وزارت میں بنیادی طور پہ ایلیٹ کیپچر ہے. اچھا تو آپ کیا ہیں؟ یہ بات ہمیں آج آپ کو پتا چلی ہے. شاید ہم میں اور آپ ایلیٹ ہوں. دیکھیں شہباز شریف صاحب, ہاں ہم ہی رہنا. اچھا ویسا آپ خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب کا بیان آپ نے دیکھا, شاید خاقان عباسی صاحب کا سارٹ میں پروگرام میں آگے چل کے سنواؤں گی آپ کو, اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن خورشید شاہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس سے متفق ہیں. تو یہ سینس
اب کیوں آ رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کو؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری سیاست جو ہوتی ہے وہ دراصل حکومت کے حصول کا ہی نام ہوتا ہے. مطلب سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، عوام کے ووٹ ہوتے ہیں، تب آپ اقتدار میں پہنچتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مقصد اقتدار ہوتا ہے، پھر اس کے تحت کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اپنے اپنے خیالات اور نظریات کے مطابق. اس حکومتی اتحاد نے جو فیٹل غلطی کی، جو مہلک غلطی کی، وہ دراصل انہوں نے اپریل 2022 میں کر لی تھی. وہ غلطی تھی اقتدار لینا. اس وقت بہت سارے لوگ انہیں سمجھا رہے تھے، اور بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ایک جگہ پہ ایک مجلس میں موجود تھا، وہاں پہ 24 MNAs تھے مسلم لیگ نون کے، جنہوں نے میرے سامنے یہ کہا، اور ایک وزیر کو کہا جو اس کابینہ میں بھی شامل ہیں، انہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس طرح انگلیاں کر کے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ہمارا الیکشن تباہ کر دیں گے، آپ ہمیں یہ کر دیں گے، آپ ہمیں وہ کر دیں گے. انہوں نے اقتدار کے لیے، اور اقتدار کیوں لیا؟ کام نہیں کرنا تھا. یہ بالکل میں اس بات کو اب تک بائی نہیں کر سکا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، پاکستان یہ کرنے والا تھا. اہم ترین بات تھی، راجہ ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا پاکستان کو. انہوں نے آج اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقریر کی ہے. پہلے ناظرین کو سنواتے ہیں، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. مشکل ترین وقت میں بھرپور محنت کر کے پوری لگن کے ساتھ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے میں اپنا رول ادا کیا. اس ملک کے ادارے تباہ ہونے لگے تھے، ان کو بچایا. اگر آج ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا تو اس میں ہمارا خون بھی شامل ہے. اگر عمران خان آج وزیر اعظم ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. جی حبیب صاحب، دیکھیے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل اتنی ہی درست ہے جتنا یہ کہنا کہ راجہ ریاض صاحب نے پاکستان بنایا. اچھا. جتنا یہ کہنا کہ راجہ صاحب نے ہمالیہ بنا لیا. اچھا. جتنا یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے دراصل جھرنے بھی بہتے ہیں، اچھا، بہاریں بھی آتی ہیں، موسموں کا عدل بدل بھی ہوتا ہے، فصلیں بھی اگتی ہیں. تو یہ راتوں کی جو چاند چمکتا ہے، جو سورج ابھرتا ہے، یہ سب شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب کی وجہ سے. مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے ہم ناظرین یہاں پر، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اس سارے عرصے میں اس اسمبلی کی کارکردگی کیسی رہی. ویلکم بیک ناظرین. 13 اگست 2018 کو تشکیل پانے والی 15ویں قومی اسمبلی اب تحلیل کے مرحلے پر پہنچ گئی ہے. پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کی یہ ایک ایسی انوکھی اسمبلی ہے جس کے قیام کے وقت ارکان کی تعداد 342 تھی، جو اب 175 رہ گئی ہے، یعنی نصف ارکان قومی اسمبلی کا حصہ نہیں رہے. یہ اسمبلی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پہلی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اس کے علاوہ 2 مختلف اتحادیوں نے حکومتیں بنائیں. تحریک انصاف کی حکومت 3 سال 8 ماہ یعنی 44 مہینے تک رہی، اور اس کے بعد 11 اپریل 2022 کو بننے والی PDM کی حکومت 1 سال 4 مہینے یعنی 16 مہینے تک حکمران رہی. حالانکہ اس اسمبلی کی تشکیل کے وقت انہی جماعتوں کے قائدین اسے جعلی اسمبلی قرار دیتے تھے. یہ اسمبلی اس لحاظ سے بھی بڑی انوکھی ہے کہ اس اسمبلی نے 1 صدر، 2 وزیر اعظم، 2 اپوزیشن لیڈر، 2 اسپیکر اور 2 ہی ڈیپٹی اسپیکر منتخب کیے. PTI کے دور میں 4 اور PDM کے دور میں 2 وزیر خزانہ مقرر ہوئے. IMF کا ایک پروگرام شروع ہوا جو جون 2023 میں مکمل نہیں ہوا، اور پھر عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ 9 مہینے کے لیے عارضی مالیاتی بندوبست کیا گیا. اس اسمبلی کا یہ منفرد اعزاز بھی ہے کہ ضمنی انتخابات کی 7 نشستوں میں سے 6 پر قائد تحریک انصاف کامیاب ہوئے، جو ایک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک کی تیسری قومی اسمبلی ہوگی جو وزیر اعظم وقت سے پہلے تحلیل کر رہے ہیں. قانون سازی کی اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کے دور حکومت میں ایوان زیری نے 126 بل منظور کیے، جبکہ PDM حکومت نے اپنے دور اقتدار میں 110 بل پاس کیے، جبکہ جاتے جاتے گزشتہ 2 ہفتے کے دوران ریکارڈ 75 بل پاس کیے گئے، جو سب کے لیے بہت ہی حیران کن ہے. اس اسمبلی کی کارکردگی کیسے رہی، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب. احمد بلال محبوب صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ مجموعی طور پر اس اسمبلی کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. کوئی ایسی غیر معمولی کارکردگی نہیں تھی جو پچھلی اسمبلیوں سے بہت مختلف ہو، سوائے قانون سازی کا ایک معاملہ ہے جس میں آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ اس اسمبلی نے ریکارڈ توڑے ہیں پچھلی تینوں اسمبلیوں کے. یعنی پچھلی جو اسمبلی تھی 14ویں، وہ 192 بل پاس کیے تھے اس نے پورے 5 سال کے اندر، اور اس نے اب آخری کاؤنٹ کے مطابق 270 بل پاس کر لیے ہیں. تو یہ بہت زیادہ
عموماً تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ کوئی اسمبلی نے زیادہ اگر قانون سازی کی ہو تو اس کو اس کی ایفیشنسی یا اس کی اچھی پرفارمنس سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آخر میں آ کے پچھلے 1-2 ہفتے کے اندر جو قانون سازی کی رفتار تھی اور جس طرح سے اچھے جو پارلیمنٹری نارمز ہیں ان کو اگنور کیا گیا، یعنی نہ کمیٹی میں بھیجا گیا نہ پراپر بحث ہوئی، اس سے یہ بہت ہی ناقص قسم کی قانون سازی ہوئی ہے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر. تو اس نے بہت اس کو داغدار کیا ہے اسمبلی کی کارکردگی کو اور اسمبلی کے پورے وقار کو بھی، کیونکہ اس کے اندر یہ کوئی 30 سے زیادہ کوئی 31-32 بل ایسے ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے بل ہیں. وہ کچھ بل تو ایسے تھے جو صبح پیش کیے گئے اور دوپہر کو پاس ہو گئے، اور وہ کچھ ممبرز کے اپنے ذاتی وہ بل تھے. تو اس کے اوپر نہ تو ہائر کمیشن کی بھی کارروائیاں جو فارمیلٹیز ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی. گھوڑے پر بیٹھ کر قانون سازی ہوتی رہی، یہ تو اسمبلی کے ایک اپنے ہی رکن نے کہا. یہ بتائیے گا احمد بلال محبوب صاحب کہ اس اسمبلی نے کچھ ایسے قوانین بھی پاس کیے جس نے منتخب حکومت کا دائرہ کار محدود کر دیا. اس اسمبلی نے عدالت کے خلاف مورچہ لگا لیا. اسی اسمبلی نے یہ کام کیا کہ 2 صوبوں میں الیکشن کا جو آئینی حکم تھا اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسمبلی نے جو جمہوری سپیس تھی اس کو کم کر دیا ہے؟ جمہوری سپیس کچھ تو اسمبلی نے بھی کم کی، بالکل اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ 9 مئی کے واقعات نے پوری کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات نے پاکستان کے اندر جمہوری سپیس کے وائڈر ہونے کے جو تھوڑے سے بھی امکانات تھے ان کو بھی دریا برد کر دیا. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی نے بھی پچھلے 2 ہفتے میں جو بل پاس کیے ہیں اس کے اندر بھی جمہوری اداروں کے اور جمہوریت کے اسکوپ کو بہت کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف. تو یہ جو نگران حکومت کے اختیارات بڑھائے اور پھر ایک اور کام کیا کہ صدر سے الیکشن کی تاریخ نکال کے انہوں نے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں دے دی، تو آپ اس کو جمہوری پیمانے پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے دنیا میں کیسے ہوتا ہے، آپ نے پوری دنیا کے مختلف نظام کو اسٹڈی کیا ہے، اس پیمانے پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تاریخ مقرر کرنے کا تعلق ہے، ہمارے آئین میں تو ابھی بھی ابہام موجود ہے، لیکن ان کے پاس چونکہ مقررہ تعداد نہیں تھی کہ وہ اس کو امینڈ کر سکتے، تو آئین کی حد تک تو ابہام اپنی جگہ موجود ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی صورت پہ گورنر ہی تاریخ دے گا. لیکن جو صدر کا قانون کے اندر اختیار تھا وہ بھی ابہام کا باعث بن رہا تھا. وہ ابہام کا باعث یوں بن رہا تھا کہ صدر صاحب کیا یہ تاریخ خود دے سکتے ہیں یا وزیر اعظم کی وہ ایڈوائس کے پابند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن جو کہ 60 دن اور 90 دن کی ہے، اس کے اندر اگر حتمی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے تو یہ کوئی منفی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے، درستی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ہی ایسے معاملات کا بہرحال انتظام کرتا ہے. دیکھیں، جو ابتدا میں جو ترمیم آئی تھی اسمبلی کے اندر وہ تو بہت خوفناک تھی. اس کے اندر بہت جنرل قسم کی پاورز کا اضافہ کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی ارجنٹ سچویشن ہو، کوئی بھی ایکسٹرا آرڈینری صورتحال ہو تو اس پہ سیکشن 230 کے جو ذیلی شق 1 اور 2 ہے وہ معطل ہو جائے گی اور پھر وہ فیصلہ کر سکیں گے. اس کا تو مطلب یہ تھا کہ بیسیکلی آپ کیئرٹیکر گورنمنٹ کو وہ تمام اختیارات دے رہے ہیں جو ایک منتخب حکومت کے پاس ہوتے ہیں. لیکن اللہ بھلا کرے کہ ایسے بھی برے حالات میں کچھ لیجسلیٹرز کھڑے ہو گئے، انہوں نے مخالفت کی، انتہائی سختی سے مخالفت کی اور انہیں واپس جانا پڑا. اور اب جو بل آیا ہے، اب جو ترمیم آئی، جو پاس ہوئی، وہ اس قدر خطرناک نہیں ہے. اگرچہ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، لیکن اب خاص قسم کے حالات میں جب اسمبلی کے اندر جب کوئی 3 قسم کے قوانین کے تحت آن گوئنگ پروجیکٹ پہ کوئی فیصلہ لینا ہو تو پھر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. تو اب اس کے کافی حد تک اس کے دانت نکال دیے گئے ہیں، لیکن یہ نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. شک پڑتا ہے کہ کیوں اس کو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. اچھا احمد بلال محبوب صاحب، 2 سپیکر بھی ہم نے دیکھے اس اسمبلی میں. سپیکر صاحبان کا جو کردار ہونا چاہیے وہ آپ نے دیکھا؟ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی ایک نے انصاف کیا یا دونوں نے انصاف نہیں کیا اپنے عہدے سے؟
दोनों स्पीकर माशाल्लाह पार्टिजान थे, अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उनको ये काम करते हुए बिल्कुल किसी लम्हे भी मैंने देखा कोई तरद्दुद नहीं हुआ, ना पिछले स्पीकर साहब को, वो हमारे दोस्त भी है घर से, और मौजूदा स्पीकर साहब को भी बिल्कुल पार्टिजान एटीट्यूड था, जो कि स्पीकर का नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। स्पीकर को पार्टियां ही नामजद करती हैं, वही मुंतखब कराती हैं, वो अपनी पार्टी का साथ नहीं देंगे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यही सूरत हाल रही, दोनों पार्टिजान है। तो ये जो इस असेंबली का अधूरापन है बिलखुसूस पिछले 16 महीने से, हमें हमारे दस्तूर में तो साफ लिख रखा है या तो इस्तीफा कबूल कर लिया जाए और उस पर मामला फिर नए इंतखाबात हो जाएं, लेकिन हमने ये देखा कि दस्तूर के इस मामले में भी जो बैन अहकामात थे उनको अजीबो गरीब मतलब एक मखमसे में रहे, हमें समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। अगरचे बहुत अफसोसनाक बात थी, लेकिन हमारे कानून के अंदर कुछ अल्फाज इस किस्म के हैं कि इस्तीफे की मंजूरी का पूरा डिस्क्रेशन सवाबदीद वो स्पीकर साहब के पास है, और किस तरह से वो अपने आप को मुतमईन करेंगे ये भी स्पीकर साहब के पास है सवाबदीद, कि वो उसको बुला के मुतमईन होंगे, उससे बात करके मुतमईन होंगे, या किसी चीज़ से भी मुतमईन नहीं होंगे। वो मुतमईन होंगे तो उसके बाद उनका इस्तीफा वो मंजूर करेंगे, और इसी मुतमईन ना होने की बिना पे वो उसको टालते रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सारी बातें एक पार्टिजान एटीट्यूड के तहत थी, साहब भी ऐसे ही कर रहे थे और ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब जब ये असेंबली जा रही है तो इस जाती हुई, इस ख़त्म होती हुई असेंबली को अगर हम ये कहें कि ये अधूरी भी थी और ये रबर स्टैम्प भी रही, यानी इसने जो बिलखुसूस आखिरी दिनों में तो दस्तूर को आप क्या समझते मजबूत किया, हालांकि इसी में कन्वेंशन भी हुआ था इसी असेंबली हॉल में कि 50 साल मुकम्मल हो गए दस्तूर के, तो आज हमारा दस्तूर 2018 के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में है, हम दस्तूरी रवायात पर आगे बढ़े हैं या पीछे हटे? दस्तूर के ऊपर तो हमारी मुसलसल पसपाई जारी है, और हर आने वाला वाकया हमें हैरान करता है कि क्या ये इससे भी ज्यादा कोई बुरा वाकया होगा दस्तूर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसलिए इस बारे में कोई तफरीक नहीं करता। पिछले अगर आप दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, एक से बढ़ के एक था दोनों में से। दस्तूर के मामले में ना उनको उसकी कोई दस्तूर की खिलाफ वर्जी पे कोई तरद्दुद था। अब देखे ना, जहां साबिक वजीर आजम ये कह रहे हो, मैं समझता हूं कि इस असेंबली की इससे बड़ी तहकीर क्या होगी कि वजीर आजम साहब अलग ये कह रहे हो कि मैं तो वो बजट भी पास कराने के लिए और लेजिस्लेशन भी पास कराने के लिए एजेंसियों को कहता था कि बुलाओ भाई उनको और कब पास कराओ। ये उनका फ्रैंकली एडमिशन था। इसके बाद क्या असेंबली और क्या उसका वकार, मैं तो नहीं समझता। हो सकता है अब भी ऐसे हो रहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उसका उन्होंने इतराफ किया है। और मैं उन साथ मिल चुका हूं जो एक यूनिफॉर्म पर्सन वहां पे तैनात थे और वो पास कराते थे इस किस्म के सारे काम। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो हालात हैं उससे तो ये लग रहा है कि अब पार्लियामान की ज़रूरत ही नहीं है। ये पार्लियामान, सियासी जमातें, आईन और कानून, ये सब अब सानवी हैसियत इख्तियार कर गए। देखिए, मैं इतना तो मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इंटरफेरेंस की रिवायत है और जिसका साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अलग-ऐलान अपनी अलविदाई खिताब में तज़किरा भी किया था और कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। अगर वो इंटरफेरेंस रहेगी तो फिर असेंबली बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी और बेमानी हो जाएगी, और जो कि अक्सर अदवार में रही है। अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो फिर असेंबली अगर थोड़ी सी किसी हद तक नाकिस भी होगी तो वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव कर ले, जैसा कि हमारे हमसाए ममालिक में हुआ है। लेकिन अगर ये इंटरफेरेंस जारी रहेगी तो ये बद से बदतर होती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम, पाकिस्तान में ये बहस बड़ी पुरानी है और चलती रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा असेंबली जहाँ से शुरू हुई, सिलेक्टेड का लफ्ज़ वज़ीर आज़म के लिए इख्तियार किया गया, इस असेंबली के खिलाफ मोर्चे लगाए गए, इसी असेंबली को जाली करार दिया गया, इसी असेंबली की हिफाजत के लिए सरबकफ हो गए, और उसके बाद इसी असेंबली ने 2 सूबाई असेंबलियों की 2 फेडरेटिंग यूनिट के जो आबादी थी उसको हक़ रायदही से महरूम रखा। तो आपको नहीं लगता कि अब पार्लिमानी निज़ाम अपनी वर्स्ट शक्ल में हमारे सामने आया इस असेंबली की सूरत में?
देखिए, एक शेर खूबसूरत नवाबजादा नसरुल्लाह पढ़ा करते थे, तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, जी वो तीर तो मेरे नाम आए स्याह में थी। जी तो बात उनके लिए गलत समझी जाती थी, जब खुद इख्तिदार में आए तो वही बात अच्छी हो गई। ये सियासतदानों ने ये काम कर करके पार्टिजनशिप का, ये अपनी वकार का, पार्लियामेंट का, सबका बेड़ा गर्क किया है। और आपकी असेसमेंट दुरुस्त है कि वो इसी को गलत कहते रहे, इसी को जाली कहते रहे, इसी को सिलेक्टेड कहते रहे और उसी की हिफाजत के लिए सरबकफन भी हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे आप हम नाज़िम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे। वेलकम बैक नाज़िम, हम बात करें पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली की कारकर्दगी के हवाले से, और पिछले 16 माह में असम्बली की जो कारकर्दगी रही उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। हबीब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस राय का इजहार कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आपकी राय इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी। जी, मेरी राय यही है कि ये बिल्कुल वाकई एक बोझ था असम्बली, और मेरे ख्याल में ये असम्बली 2018 में मुंतखब हुई थी और 11 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो गई थी। अच्छा, उसके तो बाद ये जो पिछले 16 माह ये जो हैं, पिछले वो किस 16 खाते में माह हम हैं, समझे? दरअसल ये एक असम्बली का मुर्दा था जो गुज़श्ता 16 महीने से बदबू छोड़ रहा था। पूरे मुल्क में इसका ताफुन फैला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के वक्त आ गया कि अब हम इस मुर्दे की तदफीन कर दें। अच्छा। इस मुर्दे को जिस मसनूई तनफ़ुस के निज़ाम के तहत चलाया गया था, जिस तरह इसकी बगलों में लाठियां दे के इसको खड़ा रखा गया था, जिस तरीके से इसको पेस मेकर लगा के इसके दिल धड़काए गए थे, जिस तरह इसको एक जिंदा वजूद साबित किया गया था, वो उन सारी कोशिशों के बावजूद इसका ताफुन जो है वो गिलगित से लेके कराची तक और गवादर से लेके ठट्ठा तक और लाहौर से लेके पेशावर तक 4 दांगे पाकिस्तान फैला हुआ है। यानी आप कह रहे हैं ये एक जिंदा लाश था, ये जो सिस्टम था। और लेकिन अभी सब आगे आप अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जिस तरह हम अहमद बिलाल महबूब साहब से भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने ये जो प्रेसिडेंट सेट किया इस असम्बली में, अगली जो आने वाली असम्बली है वो क्या करेगी? किसी भी असम्बली का पता ही क्राइसिस में चलता है, तो लिहाजा आप देख लीजिए पिछली असम्बली, यही असम्बली जो 11 अप्रैल से पहले क्या क्या फैसले कर चुकी है, इस असम्बली ने भारहियत का जवाब दिया। आपको याद है ना, इस असम्बली ने पाकिस्तान की मुश्किल तरीन कानून साजी जो इसको IMF के साथ जरूरी थी वो की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद असम्बली को ये जो उसके बाद तो मुर्दा था ना, उस मुर्दे ने तो किसी क्राइसिस को नहीं संभाल सकता था, बल्कि वो तो बजाते खुद एक क्राइसिस था। ये वो जनाजा था जो हम लेके लेके फिर रहे थे। लेकिन खैर, अब जो आइंदा की बात है, देखिए इस असम्बली ने पाकिस्तान की दस्तूरी रवायात को पिछले 16 महीने में जिस बुरी तरह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के कानून का जिस तरह मजाक उड़ाया है, पाकिस्तान के अंदर कानून साजी की नॉर्म्स को जिस तरह रौंदा है, मैं आपको बताऊं अगले कई साल हम इस असम्बली के ये जो पिछले 16 माह इस मुर्दा असम्बली के गुजरे हैं, हम इसका भुगतान अगले कई साल करते रहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।